بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اپنے ضمیر کی عدالت میں ضرور جایا کرو، کیونکہ وہاں کبھی غلط فیصلے نہیں ہوتے۔ جو شخص اللہ کی بندگی اختیار کرتا ہے، اللہ ہر چیز کو اس کا غلام بنا دیتا ہے۔ اللہ سے خوف کے ذریعے عزت حاصل کرو۔ بڑا انسان وہ ہے جس کی محفل میں کوئی خود کو چھوٹا نہ سمجھے۔ اللہ عز و جل ہر مصیبت میں بہترین پناہ گاہ ہے اور ہر سختی میں بہترین سہارا ہے۔ مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو، بلکہ مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ نہ کرو، کیونکہ بیماری اور غربت آنے میں دیر نہیں لگتی۔ بہت سے مقامات پر خاموشی بہترین مددگار ہے، اگرچہ تم بہترین بولنے والے ہی کیوں نہ ہو۔ روزانہ کچھ وقت اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر گزارو، کیونکہ کل قیامت کے روز یہ وقت تمہاری مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ ظالم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے، اتنی ہی زیادہ قربانی دینی پڑے گی۔ جس کا مددگار اللہ کے سوا کوئی نہ ہو، خبردار اس پر ظلم نہ کرنا۔ ظالم کی حکومت اس کے موت کے بعد ختم ہو جاتی ہے، مگر شہیدوں کی حکومت ان کی شہادت کے بعد شروع ہو جاتی ہے۔ بے شک لوگوں میں سب سے زیادہ کریم وہ شخص ہے جو ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جن سے کوئی صلہ ملنے کی امید نہ ہو۔ لوگوں کی ضرورتوں کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کی عنایت ہے۔ دولت کا بہترین مصارف یہ ہے کہ اس سے عزت اور آبرو کو برقرار رکھا جائے۔ جو تمہیں دوست رکھتا ہے وہ برائی سے روکے گا، اور جو تمہیں دشمن رکھے گا وہ تمہیں برائی پر اکسائے گا۔ گزشتہ نعمتوں پر شکر کرنا آئندہ نعمتوں کا سبب بنتا ہے۔ لوگوں کا تمہارے پاس اپنی حاجتوں کا لے کر آنا یہ پروردگار عالم کی بہترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، لہٰذا اس نعمت سے غافل نہ رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نعمت تمہارے پاس سے پلٹ کر کسی اور کے پاس چلی جائے۔ بردباری انسان کی زینت ہے، اور وعدے کو وفا کرنا جواں مردی کی علامت ہے۔ جو تم پر زیادہ تنقید کرتا ہے وہ تمہارا واقعی اور حقیقی دوست ہے، اور جو تمہاری تعریفیں کرتا ہے وہ گویا تمہارا دشمن ہے۔ اے بنی آدم، تھوڑا سا سوچو، غور کرو اور یہ بتاؤ کہ دنیا پر حکومت کرنے والے بادشاہ، حکمران کہاں ہیں جنہوں نے دنیا کی جگہوں کو آباد کیا ہے؟
اس قوم کو کبھی فتح حاصل نہیں ہو سکتی جس نے اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کی مرضی خرید لی۔ قیامت کے دن اس کو امن و امان حاصل ہوگا جو دنیا میں خدا سے ڈرتا رہا ہو۔ اگر دنیا میں شدت سے تمہیں غم ملے تو میرے غموں کو یاد کر لینا، تمہارے غموں کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ جب تمہیں یقین ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کون تمہارے خلاف ہے۔ مجھے جنت سے زیادہ نماز عزیز ہے، کیونکہ جنت میری رضا ہے، نماز میرے رب کی رضا ہے۔ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، جس قدر ممکن ہو دوسروں کے کام آؤ۔ مال یا جان کا چلا جانا نقصان نہیں، انسان کا سب سے بڑا نقصان کسی کی نظر سے گر جانا ہے۔ سب سے زیادہ سخی وہ ہے جو ان کو بھی دے جن کو ان سے کوئی امید نہ ہو۔ بے شک اللہ عز و جل تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ صحیح ہونے کی راہ میں ثابت قدم اور ثابت قدم رہیں، یہاں تک کہ اگر آپ کا سفر درد اور چیلنجوں سے بھرا ہوا ہو۔ جب تمہیں کوئی تحفہ پیش کیا جائے تو تم اس سے بہتر تحفہ جواب میں دیا کرو۔ اپنے گریبانوں میں جھانکو اور اپنا محاسبہ خود کرو۔ جو اپنے بھائی کی دنیاوی ضرورت میں کام آیا، اللہ اس کی آخرت کی مصیبت دور کر دیتا ہے۔ جس کام کو پورا کرنے کی طاقت نہ ہو اسے اپنے ذمے مت لو۔ خدا کے خوف سے چیخنا دوزخ کی آگ سے نجات ہے۔